السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کعبہ کتنی بار تعمیر کیا گیا؟ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ نمبر 1، سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبے کو بنایا۔ دوسری مرتبہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ تیسری مرتبہ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا۔ چوتھی مرتبہ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزندان اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ پانچواں، قوم عمالقہ کی عمارت۔ چھٹا، اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اس کی عمارت بنائی۔ ساتواں، قریش کے مورث اعلیٰ قصہ بن کلاب کی تعمیر۔ نمبر 8، قریش کی تعمیر، جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ نمبر 9، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کردہ نقشے کے مطابق تعمیر کیا، یعنی حتیم کی زمین کو کعبے میں داخل کر دیا اور دروازے سطح زمین کے برابر نیچا رکھا اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور دروازہ مغرب کی سمت بنا دیا۔ 10، عبد الملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبے کو ڈھا دیا اور پھر زمانہ جاہلیت کے نقشے کے مطابق کعبہ بنا دیا، جو آج تک موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے کعبے کی تعمیر جدید صرف 3 ہی مرتبہ ہوئی۔ ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر اور دوسرا زمانہ جاہلیت میں قریش کی عمارت، اور ان دونوں میں تعمیروں میں 2735 برس کا فاصلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر، جو قریش کی تعمیر کے 82 سال بعد ہوئی۔ حضرت ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی تعمیرات کے بارے میں علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ باقی تعمیروں کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ عمارت میں معمولی ترمیم یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمت تھی، تعمیر جدید نہیں تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ قرآن مجید میں ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ فرمایا، اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا۔ تعمیر کعبہ شریف کے وقت پہلے عمارت کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھی اور طوفان نوح کے وقت وہ آسمان پر اٹھا لی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اور اللہ تعالیٰ نے ہوا مقرر کی، جس نے اس کی جگہ کو صاف کر دیا، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ نے ایک ابر بھیجا جو خاص اس بقعہ کے مقابل تھا جہاں کعبہ معظمہ کی عمارت تھی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ شریف کی جگہ بتائی گئی اور آپ نے اس قدیم بنیاد پر عمارت کعبہ تعمیر کی، اور اللہ نے آپ کو وحی فرمائی اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر ستھرا رکھ، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجود والوں کے لیے۔